تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز قابو میں آ جائے، نماز نہ چھوٹ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تو گل ہی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ ہے، پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ دا نام منو، پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو جب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ تو فرمایا 5 گھٹ دیاں پہیاں، یہ 5 بھی اڑ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویکھ لو ایسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دو، مسافر چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نے نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، بے نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے
آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش؟ تو فرماتے چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی ہے، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی ہے، نہیں نماز نہیں چھوٹے گی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک دولت فرائض میں، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3 کام۔ ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں۔ دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔